أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون میرے محترم معزز وقار سامعین و سامعات، خواتین و حضرات، آج 10 رمضان المبارک ہے۔ خالق کائنات نے ہمارے اوپر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ رات کا قیام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مسنون قرار دیا ہے۔ تلاوت قرآن، صدقات و خیرات، ایک دوسرے کی ہمدردی، غم گساری اور خیر خواہی، ان کو لازم پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ سارے کام، ان کا مقصد فقط لعلکم تتقون، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، کنٹرول ہے، بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا اور بچانا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانی مشینری کو صحیح طور پر چلانے کے لیے مختلف کتب سماویہ اور صحف نازل فرمائے اور انبیاء اور رسل کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، اور آخر میں قرآن حکیم نازل فرمایا جس میں انسان کے لیے ہدایات اور احکامات جاری کیے، اور خالق کائنات نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا اور یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے کائنات کے لوگوں، پوری کائنات کے لوگوں کو اللہ نے خطاب کیا، فرمایا اس اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، اور عبادت کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ عبادات
کی اصل میں دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ عبادات جو اوامر کے متعلق ہیں، یعنی وہ عبادات جن کے کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، مثلا کلمہ شہادت کا اقرار، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، والدین کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ احسان، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک، کاروبار کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو لاگو پکڑنا، یہ سارے اوامر ہیں جن کے کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ اور عبادات کی دوسری قسم وہ نواہی کے متعلق ہیں، یعنی وہ کام جن سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، ان کے قریب نہیں جانا، یہ کام نہیں کرنے۔ مثلا اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے، والدین کی نافرمانی کرنا ہے، جادو کرنا، قتل کرنا، بدکاری کرنا، بہتان لگانا، کسی کی عصمت دری کرنا، کسی کی عزت کو اچھالنا، کسی کے ساتھ کاروبار کے اندر، لین دین کے اندر، معاملے میں جھوٹ، ملمہ سازی، غلط بیانی اور دغا فریب کرنا، یہ سارے کام اللہ رب العزت نے حرام کیے ہیں، ان سے منع فرمایا ہے۔ لہذا مسلمان پر اوامر کے متعلق جو احکام لاگو ہوتے ہیں، ان کی نسبت جن سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے وہ زیادہ کام ہیں، وہ زیادہ چیزیں ہیں کہ انسان کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ وہ شخص اللہ کا عبادت گزار بن سکتا ہے کہ جو اللہ کے نواہی سے پرہیز کرتا ہے، اگرچہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کے اندر نوافل نہیں ہے، نفلی عبادات میں فرضی ادا کرتا ہے، وہ شخص کامیاب ہے جو اللہ کے نواہی اور حرام کردہ کاموں سے پرہیز کرتا اور بچتا ہے۔ تقویٰ، پرہیز، اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور کریں، کسی طبیب ماہر اور طبیب حاذق، حکیم حاذق، ماہر ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کی پرچی کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ پرہیز، یہ انتہائی ضروری ہے۔ پرہیز معالج کے علاج کو خاک میں ملا دے گا اگر نہ کیا۔ پرہیز کرو گے تو علاج ہوگا، یعنی پرہیز جو انسان کے لیے موذی چیزیں ہیں، نقصان دہ چیزیں ہیں، ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ عبادت کی دوسری قسم پرہیز ہے، پرہیز جن کاموں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے ان سے رک جانا، پرہیز کرنا۔ اور وہ بہت سارے کام ہیں، انسان کو ساری زندگی ان سے کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا، ساری زندگی اس کو پابند کیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ فرمایا اللہ کے حرام کاموں سے بچو، تقویٰ اختیار کرو، پرہیز کرو، اپنے آپ پہ کنٹرول کرو۔ کیا ہوگا؟ تکن اعبد الناس۔ فرمانے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائیں گے، سب سے زیادہ عبادت گزار۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نفل پہ نفل پڑھتا ہے، دن کے نوافل، رات کے نوافل، تہجد گزار ہے، روزے رکھتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اور منہیات سے پرہیز نہیں کرتا، یوں سمجھو کہ اس کی عبادت کا اس کو فائدہ حاصل نہیں۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحاشی اور بے حیائی کے کاموں سے منع کرتی ہے۔ اگر نماز پڑھنے سے آدمی برے کاموں سے پرہیز نہیں کرتا، نظر بازی کرتا ہے، اغلام بازی کرتا ہے،
چور بازاری کرتا ہے، کاروبار کے اندر دغا فراڈ فریب کرتا ہے، کانوں کا غلط استعمال کرتا ہے، زبان سے ہذیان بکتا ہے، گالیاں بکتا ہے، زبان گندی ہے، بد اخلاق ہے، اس کی اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، روزے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی یہ عبادات سب بیکار چلی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک دن سوال کیا، فرمایا میرے صحابہ بتاؤ مل مفلس، کنگال کون ہے جس کے پلے ہی کچھ نہ ہو؟ بظاہر تو ہماری نظروں میں یہی ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس درم و متاع نہ ہو، درم و دینار نہ ہو، مال نہ ہو، وہ کنگال ہے، اس کے پلے کچھ نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں مفلس کون ہے۔ فرمایا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن نمازیں بھی لے کے آئے گا، روزے بھی لے کے آئے گا، صدقہ و خیرات بھی لے کے آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کے آئے گا، یہ بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ قد شتم ھذا وقذف ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا۔ فرمایا کہ اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو پیٹا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، اور کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کل قیامت کے دن یہ شخص نیکیوں کے انبار ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، صدقہ و خیرات ہے، بہت بڑا حاجی ہے، نمازی ہے، لیکن پرہیزگار نہیں ہے، پرہیز نہیں کرتا۔ اس کی یہ ساری نیکیاں کل قیامت کے دن، میں تفصیل میں نہیں جاتا، قیامت کے دن اس کی یہ ساری نیکیاں جن کی حق تلفی دنیا کے اندر اس نے کی ہوگی، بد اخلاقی کی ہوگی، گالی دی ہوگی، زبان درازی کی ہوگی، مارا پیٹا ہوگا، مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کل قیامت کے دن وہ سارے لوگ اس کی ساری نیکیاں لے کر چلے جائیں گے اور ان کی برائیاں، ان کے گناہ اس کے اوپر لاد کے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ یہ ہے مفلس۔ نیکیاں ہونے کے باوجود ہاتھوں سے خالی، ثم طرح فی النار، حدیث کے الفاظ ہیں دوزخ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ کیوں؟ پرہیز نہیں کیا، تقوی اختیار نہیں کیا۔ میرے محترم بھائیو، تمام عبادات کا مقصد، مغز، لب لباب، خلاصہ تقوی ہے، تقوی۔ نماز پڑھنے سے تقوی حاصل ہوا۔ ایک جگہ پہ نظر ٹکانے کا حکم کیوں ہے نماز کے اندر؟ سجدے کی جگہ پہ رکھ، ادھر ادھر نہ دیکھ۔ کیا مطلب ہے؟ اس کو ریہرسل کروائی جا رہی ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ عام حالت کے اندر بھی اپنی نگاہ کو ادھر ادھر نہیں دوڑانا، غیر محرم اجنبی عورتوں کی طرف نہیں دیکھنا، وہ چیزیں جن کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے ان کی طرف نہیں دیکھنا، کانوں کا غلط استعمال نہیں کرنا، زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ اور روزے کی حالت میں بھی یہی مقصد ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، تمام تر عبادات کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا عید کے موقع پہ قربانیاں کرتے ہو، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ کو تمہارے جانوروں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تم بیت اللہ کے دیواروں کے ساتھ لا کے جانوروں کے خون ملتے ہو، اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں۔ اللہ رب العزت کو تمہارے دلوں کے تقوی کی ضرورت ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کی کیفیت دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم متقی پرہیزگار بنے ہو کہ نہیں، اور شرک سے باز آئے ہو کہ نہیں، کفر سے باز آئے ہو کہ نہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینے سے پرہیز کیا ہے کہ نہیں، فقط ایک رب کے نام پہ جانور ذبح کرنے والے بنے ہو کہ نہیں۔ یہ ہے تقوی۔ اللہ اکبر۔ مزید اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ
کے اندر کوئی ایسا عنصر پیدا ہو جاتا ہے جو بگاڑ، فساد، فتنہ برپا کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کا دانت توڑتا ہے، آنکھ پھوڑتا ہے، کان کاٹتا ہے، ہاتھ توڑتا ہے، فرمایا اے عقلوں والو، سمجھدارو، تمہارے لیے بدلہ لینے میں قصاص کے اندر زندگی اللہ رب العزت نے رکھی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، معاشرے کے اندر فتنہ فساد عام جنم نہ لے لے۔ ایک آدمی کا ہاتھ روکو گے، توڑو گے، قاتل کو قتل کرو گے، اس کے ہاتھ کو روکو گے، معاشرے کے اندر امن و امان پیدا ہو جائے گا، بقا تمہاری اسی کے اندر ہے، لعلکم تتقون، بچ جاؤ، بچ جاؤ اس انداز سے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان ساری عبادات کا مقصد تقوی ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا اے ایمان والو، تم سے پہلے یہودی اور عیسائی اہل کتاب آئے تھے، ہم نے تورات اور انجیل کے اندر بھی اور ہم تمہیں بھی اس بات کا آرڈر کرتے ہیں ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈر جو، پرہیز کرو۔ اللہ اکبر۔ تقوی ہے کیا؟ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، بچنا، بچانا، کنٹرول کرنا، پرہیز کرنا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اللہ اکبر۔ امام راغب رحمہ اللہ فرماتے ہیں حفظ النفس اما یوسم، اپنے نفس کو بچانا ایسے کاموں سے جو انسان کو گناہگار کر دیتے ہیں، وذالک بترک المحظور، اور یہ منع کردہ کاموں کو چھوڑنے کے ساتھ حاصل ہو سکتا ہے، کہ جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جائے، اور پھر اسی میں بس نہیں، فرماتے ہیں اور یہ چیز مکمل ہوتی ہے بعض حلال کاموں کو چھوڑنے سے بھی، جو حلال ہیں، جائز ہیں، کہ ان کو کر لیا جائے، لیکن بعض اوقات ان سے بھی بچنے اور پرہیز کرنے کے ساتھ آدمی کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اور مزید امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امتثال و امرہ و نہیہ، تقوی کا مطلب ہے اللہ کے حکم اور اللہ کی ممانت کی اطاعت و فرما برداری کرنا، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو بجا لانا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے، ان کو ادا کرنا، اور جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے رک جانا اور پرہیز کرنا، یہ تقوی ہے۔ اور تقوی کا مزید معنی ایسے کاموں سے بچنا جو اللہ رب العزت کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کے غضب اور غصے کو، عذاب کو دعوت دیتے ہیں، ان کاموں سے پرہیز کرنا۔ امام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے حکمران، بہت بڑے عالم ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت کے ساتھی۔ ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے، ابی بتاؤ تقوی کیا ہے؟ عالم خود بھی بہت بڑے ہیں، لیکن بعض اوقات دوسروں سے ایسی بات مل جاتی ہے جو آدمی کے پاس نہیں ہوتی۔ پوچھا تقوی کیا ہے؟ کہا تقوی یہ، کبھی آپ مجھے بتائیں ایسے راستے سے گزرے کہ جو تنگ راستہ ہو اور دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار درخت ہوں، راستہ بھی تنگ ہو، کبھی اس راستے سے آپ کا گزر ہوا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہاں ہوا۔ کیسے گزرتے ہو؟ اپنے جسم کو بھی تنگ کر کے، کپڑوں کو سمیٹ کے گزرتا ہوں، تاکہ کسی خار کے ساتھ، جھاڑی کے ساتھ، کسی کانٹے کے ساتھ میرا کپڑا اٹک کے تار تار نہ ہو جائے، جسم زخمی نہ ہو جائے۔ حضرت
ابی ابن کعب قاری القرآن رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو سمیٹ کے زندگی بسر کرے، ادھر ادھر نہ نگاہ کو پھیلائے، نہ کانوں کو استعمال کرے، نہ زبان کا استعمال کرے، نہ ہاتھوں کا استعمال، نہ پاؤں کا استعمال، بے جا بیہودہ لا یعنی بے مقصد تمام کاموں کو ترک کر دے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیز ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقویٰ کی تعریف فرمائی، فرمایا الحلال بین والحرام بین وبین ذلک امور مشتبہات، فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، کچھ کام ایسے ہیں جو ان کے درمیان شبہ والے ہیں، پتہ نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ فرمایا جو آدمی ان چیزوں سے بچتا ہے، شبہ والی چیزوں سے، حرام کاموں سے تو بچنا ہے ہی ہے، حرام کاموں سے بچنا وہ تو ہے ہی ہے، لیکن شبہ والے کاموں سے بچنا یہ تقویٰ ہے۔ فرمایا جو آدمی ان چیزوں سے بچے، استبرأ لدینہ و عرضہ، وہ شخص اپنے دین کو بھی بچا لیتا ہے، اپنی عزت کو بھی بچا لیتا ہے، ایسے کاموں سے بچے۔ فرمایا سنو، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، باڑ ہوتی ہے، بارڈر ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی بھی چراگاہ ہے، اللہ رب العزت نے باڑ لگائی ہے۔ آپ نے مثال دی، فرمایا جو آدمی اپنے جانوروں کو چراگاہ کی باڑ کے اوپر چراتا ہے، قریب ہے کہ اس کے جانور دوسرے کی چراگاہ میں منہ مارنے۔ ایسے ہی جو شبہ والی چیزوں کا استعمال کرتا ہے، قریب ہے کہ وہ حرام کا بھی ارتکاب کر لے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ سگریٹ نوشی، مثال میں لیتا ہوں کہ یہ حرام نہیں ہے، اس کی وضاحت نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں کہ کئی انداز سے اس کی حرمت ثابت ہوتی کتاب و سنت سے، لیکن بالفرض اس کو شبہ والی چیز سمجھ لو۔ سگریٹ نوشی یہ ابتدا ہے منشیات کے استعمال کی، آدمی کو نشئی بنانے کی۔ سگریٹ نوشی سے ابتدا ہوتی ہے اور پھر آدمی اس کے بعد نشہ آور چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ اس طرح یہ شبہ والی چیزیں ہیں کاروبار کے اندر، جو شبہ والے کام ہیں ان کو چھوڑ، حرام کام تو دور کی بات، شبہ والے کاموں سے پرہیز کرو۔ یہ تقویٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کی تعریف کی اور روزے کا مقصد بھی یہی بیان فرمایا۔ فرمایا لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جہاں رمضان ماہ صیام ہے، شہر صیام ہے، وہاں یہ شہر تقویٰ بھی ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے ذریعے پرہیز بتایا ہے۔ ایک دن آپ ایک مجلس کے پاس سے گزرے، آپ کے صحابہ، جوان صحابہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، جس طرح جوان اکٹھے کھڑے ہوں اپنے جذبات کا اظہار کرتے۔ آپ نے باتیں سنی، فرمایا یا معاشر الشباب، اور جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شخص صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے، وہ ضرور نکاح کرے۔ فرمایا جو طاقت نہیں رکھتا فعلیہ بالصوم، وہ روزے کو لازم پکڑے، فإن لہ وجاء، کیونکہ یہ روزہ اس کے خواہشات کو توڑنے کا سبب بنتا ہے۔ کم کھائے گا، جسم کے اندر فاسد مادے، اضافی مواد پیدا نہیں ہوگا جو انسان کو غلط خیالات پر ابھارے، اکسائے، غلط کاموں کی طرف لے جائے، اور پھر انسان کے دل کے اندر خیالات پاکیزہ پیدا ہوں گے۔ میں نے روزہ رکھا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، ادھر بھی نہیں دیکھنا، ادھر بھی نہیں دیکھنا، یہ بھی نہیں سننا، یہ بھی نہیں بولنا، کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، کسی کی حد کا عزت نہیں کرنی،
یہ ساری چیزیں روزہ سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، بتلاتا ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے، اگر روزہ رکھ کے سارا کچھ کرتا جاتا ہے، کاروبار کے اندر دغا، فراڈ، فریب، کہتا ہے جب تک جھوٹ نہ بولوں کاروبار نہیں چلتا، کاروبار چلتا ہی جھوٹ پر ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ اہل حدیث کا، اہل سنت کا، نمازی کا، روزے دار کا یہ عقیدہ ہے۔ الیاذ باللہ کئی لوگوں کی زبانی یہ بات سنی ہے، اگر کاروبار کے اندر دغا نہ کریں، فریب نہ کریں، فراڈ نہ کریں، فریب نہ کریں، مکسنگ نہ کریں، دھوکہ نہ دے، پھر تو پوری پڑ گئی جی، پھر تو کاروبار ہو گیا۔ عقیدہ تیرا جھوٹ پہ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ فرمایا جو آدمی روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹ کاروبار نہیں چھوڑتا، جھوٹ پہ کام نہیں چھوڑتا، لڑائی بجائی، آگ خاندانوں کے خاندان کے اندر آگ لگا دینا، فتنہ برپا کر دینا، روزہ رکھ کے فارغ ہے، کام کیا کر رہا ہے؟ لگائی بجائی، ایک دوسرے کی غیبت، چغلی، فلاں نے تیرے متعلق ایسی بات کہی، اس کے دل کے اندر ایسی بات بٹھا دینا کہ وہ میرا دشمن ہے، لڑائی فتنہ فساد برپا کر دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالی گلوچ دینا، ہذیان پکنا، اور طرح طرح کی زبان سے ایسی باتیں جو نازیبہ ہیں وہ نکالنا، کانوں کے ساتھ گانے سننا، لجریات سننا، آنکھوں کے ساتھ بےہودہ غیر محرم اجنبیہ بے حیا عورتوں کو دیکھنا، روزے کی حالت میں۔ ناراض نہ ہونا، ہمارے پاس موبائل ہے، ٹچ موبائل ہے، بچے بچے کے پاس ہے، اور جس کے پاس یہ چیز ہے انتہائی موذی چیز ہے۔ کوئی جس پہ اللہ نے رحم کیا ہے وہ شخص اس سے بچتا ہے، ورنہ جس کے پاس یہ چیز موجود ہے لازمی طور پر اس کے سامنے غیر محرم عورتیں، اداکارائیں، گلوکارائیں، اور تہذیب کے نام پہ یہ مختلف قسم کی بن سمر کر آنے والی گلوکارائیں، رقاصائیں، ناچنے گانے والی تہذیب کے نام پہ، اچھی تیری تہذیب ہے، لعنت زدہ، اللہ کے غضب کی مستحق، اللہ کی ناراضگی کا سبب، ان کو تو دیکھتا ہے تہذیب کے نام پہ روزہ بھی رکھا ہے۔ من لم یدع قول الزور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مد نظر رکھ کہ جو آدمی جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، جھوٹ پہ عمل نہیں چھوڑتا، یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے، یہ گیمیں اور یہ طرح طرح کی ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ، غیر محرم مرد غیر محرم عورتوں کے ساتھ گھنٹوں پر محیط باتیں کرتا ہے، یہ سارے اسباب بدکاری کے ہیں، زناکاری کے ہیں، جس کا نتیجہ غلط نکلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا روزہ ڈھال ہے، ڈھال۔ کس سے ڈھال ہے؟ برائیوں سے ڈھال ہے۔ روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تقوی، تقوی سے مراد ڈھال، ڈھال سے مراد جس طرح جنگ کے اندر آدمی کے ہاتھ میں ڈھال ہو، وہ تیر کے وار سے، تفنگ کے وار سے، گولی کے وار سے، تلوار کے وار سے اپنے جسم کو بچا سکتا ہے، اسی طرح روزے دار اپنے جسم کو اللہ کی نافرمانی سے بچا سکتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے، روزے کا مقصد تقوی ہے، تقوی کا معنی ڈھال، رکاوٹ، ایک یہ معنی، اور دوسرا معنی کہ روزہ انسان کے لیے دوزخ میں جانے کے لیے رکاوٹ ہے۔ جو آدمی صحیح معنوں میں روزہ رکھتا ہے حقیقی طور پر وہی شخص دوزخ سے اپنے آپ کا بچاؤ کرتا ہے۔
اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، تقویٰ نہ ہونے کی صورت میں تمام تر عبادات کی کوئی حیثیت نہیں، تمام عبادات اکارت چلی جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کم من صائم لیس من صیامہ الا الظما وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ میں کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جن کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، بھوکے پیاسے تو مارے مارے پھرتے ہیں سارا دن، لیکن حاصل کچھ نہیں ہے۔ کتنے ہی رات کو تراویح پڑھنے والے، تہجد گزار، سوائے بیدار رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی اجر و ثواب نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کرتا، پرہیز نہیں کرتا۔ اصل مقصد تقویٰ ہے، تقویٰ اختیار نہیں کرتا۔ میرے محترم بھائیوں، تقویٰ کیا ہے؟ کیا آدمی اپنے جسم کے سارے اعضاء کو محفوظ رکھے، بچا کے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا، کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذالک لا محالہ۔ فرمایا ابن آدم پہ بدکاری کا کچھ نہ کچھ حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ اس کو ضرور پا کے رہے گا۔ فرمایا العینان زناہما النظر، آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، قریب نہ جانے کا مطلب کیا؟ وہ اسباب اختیار نہ کرو، وہ راستے اختیار نہ کرو، وہ ذرائع اختیار نہ کرو، وہ وسائل نہ اختیار کرو، ایسے کام اختیار نہ کرو کہ جن کے ذریعے بدکاری کا راستہ کھلے، بدکاری کرنا آسان ہو۔ فرمایا یہ آنکھیں یہ بھی بدکاری کرتی ہیں، کان بھی بدکاری کرتے ہیں، زبان بھی بدکاری کرتی ہے، ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں اور پاؤں بھی بدکاری کرتے ہیں۔ فرمایا آنکھوں کا زنا ہے النظر، نظر بازی، اس کا غلط استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرمایا کہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے یہ نظر بازی، غیر محرم اجنبی عورتوں کی طرف دیکھنا۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، محاسبہ، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی گناہوں کی معافی کی ایسی ہی صورت میں ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں، محاسبہ کرے، اپنا حساب کتاب لے، اپنے کھاتے کو چیک کرے، کہیں میرے کھاتے غیبت تو نہیں آ رہی، چغلی تو نہیں آ رہی، نظر کا غلط استعمال تو نہیں آ رہا، کانوں کا غلط استعمال تو نہیں آ رہا، زبان سے کوئی ایسے الفاظ تو نہیں نکل رہے جو اللہ کی ناراضگی اور غضب کا سبب ہے، میں اپنے ہاتھ کو غلط استعمال تو نہیں کر رہا، اپنے پاؤں کے ذریعے ایسی جگہوں کی طرف چل کے تو نہیں جا رہا جو اللہ کی نافرمانی کی جگہ ہے۔ اپنا محاسبہ کرے، محاسبہ کرتے ہوئے روزہ رکھے، اس کے لیے بشارت ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ نماز تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، حالت ایمان میں ایمان شرط ہے ہر عمل کی قبولیت کے لیے، اور دوسری شرط احتساب ہے، احتساب، اپنا جائزہ لینا، اپنے کھاتے کو چیک کرنا کہ کہیں میرے کھاتے کے اندر اللہ کی نافرمانی تو نہیں آ رہی،
یہ نیکیاں تو میں کر رہا ہوں، کہیں اکارت تو نہیں جا رہی، ضائع تو نہیں ہو رہی، برباد تو نہیں ہو رہی۔ فرمایا آنکھیں جو ہے ان کی بدکاری النظر، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے ٹچ موبائلوں کے اندر کیا کچھ ہمارے سامنے نہیں آتا، روزہ رکھا ہوا اور دیکھتے چلے جاتے، دیکھتے ہی چلے جاتے، نیند برہنہ بلکہ مکمل برہنہ ہوتے، اور یہ سارے غلط کام ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، میرے بھائیوں ناراض نہ ہونا، اپنا محاسبہ کرنا کہ روزے کی حالت میں ہم یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں کیا ہمیں روزے کا فائدہ ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ شیطان کے ظاہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے جو انسان کو، ناظر کو، دیکھنے والے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، جس بیوی جس غیر محرم عورت کی طرف اس نے دیکھا ہے اس کے متعلق جذبات پیدا ہوتے ہیں، برائی کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، میلان ہوتا ہے، دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر آدمی اس راستے پہ چل پڑتا ہے، نمبر وصول کرتا ہے، یہ کہاں کی ہے، کہاں رہتی ہے، نمبر حاصل کروں اور پھر اس کے ساتھ باتیں کروں، گھنٹوں پر محیط باتیں کرتا ہے۔ وجہ کیا، سبب کیا بنا؟ نظر بازی، اس کا غلط استعمال۔ اللہ رب العزت نے بیوی عطا کی ہے، اس کی طرف دیکھ، اللہ رب العزت نے جذبات کو پورا کرنے کے لیے یہ نعمت عطا کی ہے، لیکن اس کو چھوڑ کے اس کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ نظر عطا کی ہے، قرآن کو دیکھ کر پڑھ اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری والی چیزوں کو دیکھ، حدیث کا مطالعہ کر، تفسیر کا مطالعہ کر، اللہ کے احکامات پڑھ۔ آنکھیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ دیکھ جس کو اللہ نے نعمت نہیں دی اس کا جائزہ لے، یا دی ہے تو دے کر چھین لی ہے، اس کا جہان ہی تاریک ہو گیا، اس کا جہان ہی تاریک ہو گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے نور ہے، اور یہ نور اس کے اندر روحانیت آنی چاہیے، روحانیت، خباثت نہیں آنی چاہیے، غلط چیزوں کی طرف دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ اور جو آدمی اپنی اس نظر کی حفاظت کرتا، آج لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، پڑھتے بھی ہیں تو لذت نہیں ہے، ایمان میں لذت نہیں ہے، نیکی کی طرف رغبت نہیں ہے، نیکی کا شوق نہیں ہے، نیکی سے نفرت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ کی عطا کردہ انمول آنکھیں، انمول نعمتیں، انمول، جن کا مول کوئی نہیں ہے، قیمت کوئی نہیں ہے، اور تو ساری زندگی رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر گزار دے، ساری زندگی کوئی کام نہ کرے، اللہ کی اس دی ہوئی بینائی اور نظر کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اتنی عظیم نعمت، لیکن اس کا غلط استعمال۔ فرمایا العینان زناہما النظر، آنکھوں کا بھی زنا ہے، آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں۔ اگرچہ یہ بدکاری نہیں کر رہا، اس کا غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنا، گلوکاراؤں کا دیکھنا، اداکاراؤں کی طرف دیکھنا، یہ تہذیب کے نام پہ انسانیہ عورتوں کی طرف دیکھنا تیرا، یہ بھی زنا ہے، تیری آنکھوں کی بدکاری ہے۔ اور فرمایا کانوں کا بھی زنا ہے، اور کانوں کا زنا الاستماع، گانے سننا ہے، گانے سننا بڑی لذت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور ہینڈ فری لگائی ہوئی، کانوں کے اندر ٹوٹیاں ہیں۔ اور بعض اوقات ہم حیران ہوتے، آدمی اکیلا چلتا جا رہا ہے اور باتیں کرتا جا رہا ہے، یہ بھی عجیب دور ہے، بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پاگل ہے، لیکن اس نے ہینڈ فری لگائی، وہ باتیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے کانوں کے ساتھ بری باتوں کو سننا، گانے سننا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ڈول کی آواز سنی، فرمایا خذوا الشیطان، اور شیطان کو پکڑو، اس کے ہاتھ روکو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ڈھول 32 آواز ہے اور یہ میوزک یہ انتہائی خطرناک آواز ہے۔ کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا ہے۔ کس کی روح کی؟ خبیث روح کی غذا ہے، اور جو طیب روح ہے، پاکیزہ روح ہے، اس کی غذا قرآن کی تلاوت ہے، قرآن سننا ہے۔ نماز تراویح کے اندر پیاری آواز، خوبصورت آواز، سریلی آواز کے اندر قرآن کی تلاوت سننا، یہ مومن روح کی، مومن جان کی، مومن انسان کی غذا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، تقویٰ تقویٰ تقویٰ، پرہیز، کنٹرول، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا، بچانا اور ڈھال حاصل کرنا۔ روزے کا مقصد یہی، ساری زندگی یہ نہیں کہ صرف روزے کے اندر ہی، رمضان میں نہیں، ساری زندگی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو۔ فرمایا جو آدمی گانے سنتا ہے کل قیامت کے دن سیسا پگھلا کے اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ سیسا دانتوں میں سے سب سے اذیت ناک اور خطرناک اگر کوئی دانت ہے، آپ دیکھتے ہیں آگ ہر قسم کی دانت کو پگھلا کے پانی کر دیتی ہے۔ بٹیوں کے اندر کبھی مشاہدہ کیا ہوگا آپ نے، لوہا پانی بن جاتا ہے، انتہائی سرخ اور ہر قسم کی دانت، لیکن وہ اتنے گرم نہیں جتنا سیسا گرم ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن گانے سننے والے شخص کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، پرہیز کرو، کانوں کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جا رہے تھے، آپ نے ڈھول کی آواز سنی، آپ نے اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، دور جا کے ساتھی سے پوچھا آواز آ رہی؟ کہنے لگے جی آ رہی۔ اس سے دور چلے گئے، پوچھا آواز آ رہی؟ کہا نہیں۔ آپ نے کانوں سے انگلیاں نکالی، ڈھول کی آواز۔ آج میرے محترم بھائیوں، حالت تعصب ہے، افسوس کا مقام ہے، آج ہماری مساجد محفوظ نہیں، ہماری مساجد، ہماری نمازیں محفوظ نہیں، ہمارے گھر محفوظ نہیں، ہماری جیبیں محفوظ نہیں۔ شیطان کا ایسا وار ہے، ہر شخص کے پاس موبائل ہے، اس کی ٹونز ہی ایسی ہیں جو موسیقی پر مبنی۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، پرہیز کی ضرورت ہے، روزہ پرہیز سکھاتا ہے، لعلکم تتقون۔ اگر پرہیز نہیں ہے تو یہ عبادت سب اکارت چلی جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آوازیں اللہ کو سب سے زیادہ مقبول ہیں اور ملعون ہے، ملعون، اللہ کی لعنت ہے ان آوازوں پہ، اللہ کی پھٹکار ہے۔ ہم جائزہ لیں، ذرا اپنا جائزہ لیں، سوچو بچار کرے، کہیں ہم لعنت والی آوازیں تو نہیں سنتے۔ فرمایا خوشی کے موقع پہ یہ باجا گاجا، مزمار الشیطان، شیطان کی بانسریاں اس کو کہا گیا ہے، میوزک ہے۔ بڑے بڑے حاجی صاحب، نمازی صاحب، مسجد کا صدر، خزانچی، ذمہ داران، وہ اس سے محفوظ نہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پہ پتہ چلتا ہے تو کتنا متقی پرہیزگار ہے۔ ویسے تو تہجد کی اذان بھی کہتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، 5 گانا نمازیں باجماعت ادا کرتا ہے، لیکن شادی بیاہ کے موقع پہ پتہ چلے گا کہ تو کیا ہے، تیرے تقوی کا جنازہ نکل گیا، یہ تیری عبادات کس کام کی؟ کہتے ہیں جی زندگی میں 1 مرتبہ ہی ہونی ہے شادی، خوشی کا موقع ہے، چلو دل کھول کے کر لو، شیطان کو راضی کر لو۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے یہ مستعار زندگی عطا کی ہے جو ادھاری ہے، چند لمحات پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کل کی بات ہے، رمضان آنا ہے، رمضان آنا ہے، رمضان آنا ہے، 10 روزے گزر گئے، کو پتا چلا ایسے ہی انسان کی زندگی ہے، یہ ایک برف کا بلاک ہے، برف کا بلاک باہر نکالنے
دھوپ پڑتی ہے، آہستہ 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 پگھلتا جاتا پگھلتا جاتا پگھلتا، اخیر ختم ہو جاتا۔ انسان کی یہ زندگی، حیثیت کیا ہے اس کی؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، باقی رہنے والی چیز ہے تو نیک اعمال ہے، پرہیز ہے، تقویٰ ہے۔ اور فرمایا زبان کا زنا، المنطق، جھوٹے بول، بکواس، کفریہ الفاظ، شرکیہ الفاظ، اللہ کے ساتھ شرک پر مبنی الفاظ کی ادائیگی، نور من نور اللہ، جانے یا علی، شہباز کرے پرواز تے جانے دلاں دے راز، شرک پر مبنی الفاظ، تیرے ایمان کا، دین کا جنازہ نکل گیا۔ اگر تیرا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا حصہ ہے، تیری نہ نماز رہی، نہ روزہ رہا، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقات و خیرات، سبھی کارج چلے گئے، سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اگر تیرا عقیدہ اولیاء اللہ کے متعلق، انبیاء کے متعلق یہ ہے، میری سندا نہیں تے تیری موڑدا نہیں، میری تیرے اگے تے تیری تر گئی، میں تیرے سامنے آیا، تیرے سامنے التجا کر، بابا فرید ہو، گن شکر ہو، یا پھر داتا ہو، یا کوئی بھی ہو، جعلی جن کو لوگوں نے خدا بنایا ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی کے سامنے اپنی اپنی سسکیاں، اپنے رونے، اپنی آہوزاری اگر کسی اور کے سامنے کرتا ہے، دین تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کفر اور شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، زبان کا زنا منطق ہے۔ زبان کے ساتھ آدمی کسی غیر محرم کے ساتھ باتیں کرے، ہنس ہنس کے گھر جاتا ہے، پھٹے اکھیڑ دیتا ہے، ماں کے ساتھ لڑ، بہن کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، گھر کا سامان خرد مرد، لیکن جس کے ساتھ جاری لگائی ہے ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے، مزے لیتا ہے، زبان سے چیٹنگ کرتا ہے۔ چیٹنگ کا معنی ہی بکواس ہے، بکواس کرتا ہے روزے کی حالت میں، رمضان کے اندر۔ میرے محترم بھائیوں، یہ زبان کا زنا ہے، بدکاری ہے۔ ہاتھ بھی فرمایا بدکاری کرتے ہیں، فرمایا ان کا زنا اور بدکاری چھونا ہے، غیر محرم چیزوں کو، عورتوں کو ہاتھ لگانا، اس سے لذت حاصل کرنا، یہ ہاتھوں کی بدکاری ہے۔ اور پاؤں کی بدکاری، ایسی چیزوں کی طرف چل کے جانا۔ اور فرمایا ایک وقت آتا ہے انسان ان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کر کے، ایک وقت آتا ہے دل کے اندر ایسی چاہت پیدا ہوتی ہے بدکاری کی، برائی کی، نہیں دیکھتا باپ کی پگڑی، نہیں دیکھتا ماں کا دوپٹہ، نہیں دیکھتا بہنوں کی، بھائیوں کی عزت، اندھا، گونگا، بہرا ہو جاتا ہے۔ حبک ایاہ یومی ویسم، کسی سے ایسا جرانہ لگاتا ہے، کوئی پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیا نکلنے والا ہے۔ کسی کی عزت کو راتوں رات لے کر نکلا، سبب کیا بنا؟ سبب آنکھوں، کانوں، زبان، ہاتھوں کے ساتھ یہ کیے ہوئے اعمال ہیں کہ جن کا نتیجہ یہ نکلا۔ آپ نے فرمایا شرمگاہ یا پھر اس کی تکذیب کرتی ہے، جھٹلا دیتی ہے، یا تصدیق کر دیتی ہے کہ آدمی بدکاری پہ آمادہ ہو جاتا ہے، پھر لو میرج، کورٹ میرج پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ نہیں دیکھتا میرا باپ تہجد گزار ہے، نہیں دیکھتا میرا باپ عالم دین ہے، نہیں دیکھتا میرا باپ حاجی نمازی ہے، اپنے اعزاء و اقارب کی عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے، ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، تقویٰ، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، بار بار اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، تقویٰ حاصل ہو سکتا ہے اللہ کے شاعر کی تعظیم کر کے،
قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو آدمی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے یہ تقوی کی علامت ہے۔ اللہ کے شاعر سے مراد وہ کام جن کو اللہ نے اپنی عبادت کی علامت بنایا ہے۔ شعیرہ کی جمع ہے شعر، شعور۔ شعر کا مطلب، شعور کا مطلب سمجھنا، عقل مندی، کہ اللہ رب العزت اس کو سمجھ عطا فرماتے ہیں اور اس کے ذریعے خالق کائنات کی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ نے جن کاموں کا اپنی عبادت کا علامت اور نشانی بنا، وہ عبادت کیا ہے؟ ظاہری طور پر انسان کا جسم ہے، چہرہ ہے، انسان اپنے چہرے پہ کتاب و سنت کے نشانات کو ظاہر کرے، یہ اللہ کے شاعر کی تعلیم ہے۔ اپنے سر کے بالوں کو کتاب و سنت کے مطابق بنائے، اپنے لباس کو کتاب و سنت کے مطابق بنائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، وقت کافی ہو گیا ہے، میں اپنے انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے تمام تر عبادات کا مقصد لعلکم تتقون، تقوی بتایا ہے۔ تقوی اسی صورت میں ہے کہ آدمی اللہ کی ان دی ہوئی انمول نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال کرے، ان کا غلط استعمال نہ کرے۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری چاہے روزے کی حالت میں ہے یا اس کے علاوہ باقی دنوں میں، انسان کو یہ طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا کہ ہر وقت اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزرے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت آئے حالت اسلام میں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔